معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ ہر دن کی طرح آج بھی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جو سبق پڑھنا ہے بہت ہی اہم ہے اور بالکل نئی باتیں سماعت کرنی ہے، اور اس بات کو یاد رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ سبق نمبر 13، تشدید۔ تشدید کیسا ہوتا ہے یہاں پہچان بتا رہے ہیں۔ 3 دندان، یہ جو شکل نظر آ رہی ہے اس کو غور سے دیکھیں، یہی ہے تشدید۔ اس صورت والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ بس یہی سمجھ لیں، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، تشدید یہ ہے، اور جس پر یہ رہے گا، تشدید جس پر رہے گا اس کو مشدد کہیں گے۔ ابھی آ رہا سبق میں، جیسے یہاں پہ قاف کے اوپر تشدید ہے تو یہ قاف مشدد ہو گیا، تا پر تشدید ہے تو تا مشدد ہو گیا، صاد پر تشدید ہے تو صاد مشدد ہوا۔ وہی بتا رہے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ دوسری بات، مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ جس حرف پر تشدید رہتا ہے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے حرف سے ملا کر کے، ایک مرتبہ اکیلے۔ تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے، صحیح پڑھنے کے لیے یہ سب باتوں کو یاد رکھنا ایک دم ضروری ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد، مطلب ہے جس نون پر تشدید ہو اور جس میم پر تشدید ہو اس کو مشدد کہیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد، اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کے معنی ناک میں آواز لے جانا ہے۔ ناک میں آواز لے جاتے ہیں، وہی غنہ ہو گیا۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ جیسے غنہ میں خود غنہ ہے، چونکہ نون میں تشدید ہے تو ناک میں آواز جا رہی ہے، غنہ تشدید ہے تو غنہ ہو گیا۔ چوتھی بات، جب حروف قلقلہ مشدد ہوں، مطلب حروف قلقلہ پہلے پڑھ چکے ہیں، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو تو اسے مشدد بولیں گے۔ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ ادا کریں، خوب جمع کر کے ادا کریں گے۔ جیسے یہاں پر ہے ات، ات، پورا دم جمع کر کے۔ اور دیکھیے، پہلا حرف متحرک یعنی زبر زیر پیش والا، اس کو بولتے ہیں متحرک۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ، زیادہ تر، ہمیشہ نہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ مثال یہاں دے دیا ہے، جیسے آبتم، عین پر زبر ہے، با پر زبر، یہ متحرک ہو گیا، اور اس کے بعد دال ساکن ہے،
اور دال ساکن کے بعد تا پر تشدید ہے، تو اسی کے بارے میں بول رہے یہ دال ساکن ہے، یہی نہیں پڑھائے گا، بلکہ اس حرف کے بعد جس حرف پر تشدید ہے اس میں یہ متحرک والا حرف مل جائے گا۔ جیسے یہاں با کو تا میں ملائیں گے، یہاں پر با کو تا میں ملائیں گے، یہ دال نہیں پڑھائے گا۔ اس طرح کہیں اور جگہ آ جائے تو اسی طرح پڑھیں گے کہ ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور ساکن کے بعد والا حرف جو مشدد ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے، اس میں ملا کے پڑھیں گے۔ جیسے اس کو یعنی عبد، یہاں اس کو ابتم پڑھیں گے، ابتم، عین زبر ع، با تا زبر بت، تا میم پس تم، ابتم۔ دال لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر اور کہیں پا لیا جائے تو یہاں پر تو دال ہے، کہیں اور جگہ سا ہوگا، ضا ہوگا، تو اس کو چھوڑ دیں گے اور بعد مشدد حرف میں ملا کے پڑھیں گے۔ اس سبق میں تشدید کی مشق کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بالکل الگ کر کے پڑھیں گے۔ پہلے بتا دیا گیا ہے الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں سب کو الگ الگ انداز میں لکھا گیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب لکھنے میں فرق ہے تو پڑھنے میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ اگر جیم اور زا میں فرق نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے لکھنے والی صورت کو بگاڑ رہے ہیں، لہذا جیم کو زا کو فرق کریں گے، ضا کو فرق کریں گے، ذال کو فرق کریں گے تاکہ سننے والے کو سمجھ میں آ جائے کہ ایسے موقع پہ وہ جیم ادا کر رہے ہیں اور دوسرے موقع پہ وہ زا ادا کر رہے ہیں، کہیں ضا ادا کر رہے ہیں، کہیں ذال ادا کر رہے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے حمزہ جو الف کی شکل میں لمبا یہ الف ہے یہ، لیکن اس کے اوپر ہم زبر ہو گیا تو اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ ہو گیا۔ اس کے بعد تاپ کے اوپر میں تشدید ہے، مطلب ہے کہ تشدید والا حرف یہاں پر دیکھنے میں ایک لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں یہ دو ہے۔ یہ تو پڑھنے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ تا زبر ات، تا زبر ت، ات۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر ت، ات۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر ت، ات، 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 ات۔ اب یہاں دیکھیے یہ فرق، تا اور طا دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ حمزہ طا زبر اط، طا زبر طا، اط۔ یہاں تھا ات، 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 یہاں پر اط، اط موٹا۔ حمزہ طا زیر اط، طا زبر طا، اط۔ حمزہ طا پیش اط، طا زبر طا، اط، 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 اط۔ حمزہ زا زبر از، زا زبر ز، از۔ حمزہ زا زیر از، زا زبر ز، از۔ حمزہ زا پیش از، زا زبر ز، از، 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 از۔ حمزہ ذال زبر از، دیکھیں یہ زا اور ذال دونوں فرق کرنا ہے۔ حمزہ ذال زبر از، ذال زبر ز، از۔ حمزہ ذال زیر از، ذال زبر ز، از۔ حمزہ ذال پیش از، ذال زبر ز، از، 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 از۔ اب یہاں سے از، 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 از۔ سننے والے کو سمجھ میں آ جانا چاہیے
کہ یہاں پر ذال ادا کر رہے ہیں، یہاں پر زا ادا کر رہے ہیں۔ حمزہ ضا زبر از موٹا، ضا زبر ضا از، حمزہ ضا زیر از، ضا زبر ضا از، حمزہ ضا پیش از، ضا زبر ضا از، از از از، ضاد زبر اب، ضاد زبر ضا اب، حمزہ ضاد زیر اض، ضاد زبر ضا اض، حمزہ ضاد پیش اض، ضاد زبر ضا اض، اض اض اض، موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ ثا زبر اف، ثا زبر ث اف، حمزہ ثا زیر اف، ثا زبر ث اف، حمزہ ثا پیش اس، ثا زبر ث اس، اف اف اس، حمزہ سین زبر اس، سین زبر س اس، حمزہ سین زیر اس، سین زبر س اس، حمزہ سین پیش اس، سین زبر س اس، اس اس اس۔ اب یہ 4 لائن ہو گیا، یہ 4 لائن پہ خوب دہرائیں اور پیچھے کا بھی سہارا لیں، جو پڑھ چکے ہیں اس کو بھی تھوڑا پیچھے سے دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب بالکل ایک دم آخر مرحلے پہ چل رہے ہیں، بہت جلد بات کو پکڑ لیں گے، سارے قواعد سامنے آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔